سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 169، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جو اللہ کے راستے میں مارے گئے تم اسے مردہ نہ کہو بلکہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس ان کو روزی دی جا رہی ہے۔ اگر ہم یہ کہیں یہاں کی طرح زندہ ہے دنیا کی طرح، مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا، اس میں لکھ کے نہیں آیا۔ کیسے زندہ ہیں؟ شعور نہیں ہے، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 154۔ کیا کہا گیا اس کے اندر؟ تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، نہیں جانتے، سمجھ نہیں سکتے۔ تو آئیے ان دونوں آیتوں کو ہم ویسے ہی سمجھیں جیسا کہ صحابہ نے سمجھا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح مسلم کتاب الامارہ کتاب نمبر 33 باب نمبر 33 حدیث نمبر 1887۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں، جو سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 169 ہے، کہ جو اللہ کے راستے میں مارے گئے تم اسے مردہ نہ کہو بلکہ زندہ ہیں اور رب کے پاس ان کو روزی دی جا رہی ہے، پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ارواحهم فی جوف طیر خضر لها قنادیل معلقۃ بالعرش، یہ نیک لوگوں کی روحیں ہیں، شہداء کی روحیں ہیں، جو سبز رنگ کے پرندوں کے پیٹ میں ہے، قندیلوں سے جنت کے اندر لٹکی ہوئی ہیں اور جنت کے اندر گھوم پھر رہی ہیں، جہاں چاہتی ہیں وہاں چلی جاتی ہیں۔ اللہ کو معلوم کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ پوچھتا ہے ہل تشتہون شیئا، کچھ اور چاہیے کیا؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں اے میرے رب کیا چاہیے، جنت کے اندر تو نعمت ہی ملی ہوئی ہے، ہم جہاں چاہتے ہیں چلے جا رہے ہیں، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ اللہ بار بار پوچھتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ لوگ تمنا کرتے ہیں۔ اس جملے پر غور کریں گے تو ایک مسئلہ اپنا حل ہو جائے گا۔ یا ربی نرید ان ترد ارواحنا فی اجسادنا حتی نقتل فی سبیلک مرۃ اخری، اے ہمارے رب ہم تو چاہتے ہیں کہ ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں لوٹا دے تاکہ ہم تیرے راستے میں دوبارہ شہید ہو جائیں، روحوں کو ہمارے جسموں میں لوٹا دے تاکہ ہم تیرے راستے میں دوبارہ شہید ہو جائیں۔ فلما رأى ان لیس لهم حاجۃ ترکوا، جب اللہ دیکھے گا کوئی ضرورت نہیں ہے تو یہ لوگ چھوڑ دیے جائیں گے۔ پتہ یہ چلا دنیا میں آنے کی جو خواہش ہو رہی ہے کہ تیرے راستے میں شہید ہو، خواہش پوری نہیں ہوگی، یہ نہیں ہو سکتا۔ پتہ چلا مردے محسوس بھی کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کھلاتا پلاتا ہے، اور دنیا کی نعمتوں کو چھوڑ کر نہیں چلے جاتے ہیں۔ وہ لوگ دنیا کی نعمتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، چلے جاتے ہیں وہاں جنت کے اندر آرام سے ہیں۔ تو مردے بولتے بھی ہیں، مردے سنتے بھی ہیں۔ بولنا بزرگی کی دلیل نہیں، سننا بزرگی کی دلیل نہیں۔ مردے اٹھتے بیٹھتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا بزرگی کی دلیل نہیں۔ مردے کھاتے پیتے بھی ہیں، کھانا پینا بزرگی کی دلیل نہیں۔ مردے تکلیف بھی محسوس کرتے ہیں، خوشی بھی محسوس کرتے ہیں۔ تکلیف محسوس کرنا، خوشی محسوس کرنا، یہ بھی بزرگی کی دلیل نہیں۔ مزے کر رہے ہیں، مزے کرنا بھی بزرگی کی دلیل نہیں۔ ہر چیز دینے والا اللہ ہے، کوئی اور نہیں دے سکتا۔ کیسا عذاب ہے وہاں۔ کچھ لوگ کیا کرتے، قبر کے عذاب ہی کا انکار کر رہے ہیں۔ بھئی قبر کے اندر نعمتیں ہی نعمتیں ہیں تو قبر کے اندر عذاب بھی عذاب ہے۔ اچھے لوگوں کے لیے نعمتیں ہیں تو برے لوگوں کے لیے عذاب بھی۔ وہاں قبر میں سونا بھی ہے، مردے سوتے بھی ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ سنن ترمذی کتاب الجنائز کتاب نمبر 8 حدیث نمبر 1071، نم کنومت العروس الذی لا یقظہ الا احب اہلی۔ جب آدمی امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ کہتا ہے فرشتوں سے، منکر نکیر سے، مجھے چھوڑ دیجئے، میں اپنے گھر والوں کو اطلاع دینا چاہتا ہوں، ان سے ملنا چاہتا ہوں، جانے دیجئے۔ سو جا، سو جا اس دلہن کی طرح جس کو اس کا محبوب ہی جگائے گا، کوئی اور جگہ نہیں سکتا۔ یاد رکھیے گا، ہم اور آپ اگر نیک اعمال لے کر قبر کے اندر جا رہے ہیں تو ہم کبھی بھی گھبرا نہیں سکتے۔ ارے کون نہیں گھبرائے گا؟ وہ نہیں گھبرائے گا۔ کون؟ جو نماز پڑھنے والا ہے۔ ارے کون؟ جو روزہ رکھنے والا ہے۔ ارے جو صدقہ و خیرات کرنے والا، ارے جو احسان کرنے والا ہے، ارے
جو لوگوں کے لیے کام آنے والا ہے. ارے کون؟ جو یتیموں کا، بیواؤں کا، مسکینوں کا، کمزوروں کا خیال رکھنے والا ہے، وہ کبھی بھی نہیں گھبرائے گا. گھبرائے گا کیسے؟ بلکہ وہ تو پوری ہمت کے ساتھ بات کرے گا. آئیے دو حدیث کے حوالے سے سن لیتے ہیں. صحیح ابن حبان کتاب الجنائز کتاب نمبر 10 حدیث نمبر 3113. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، جب مردے کو دفنا کر لوگ چلے آتے ہیں تو مردہ جو ہے لوگوں کے چپل کے آواز کو سنتا ہے، جوتے چپل کی آواز اس کو سنائی دیتی ہے، اللہ تعالیٰ سناتا ہے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ نماز جو ہے سر کی طرف سے کھڑی ہو جاتی ہے، روزہ دائیں طرف سے کھڑا ہو جاتا ہے، زکوٰۃ بائیں طرف سے کھڑے ہو جاتے ہیں، صدقہ و خیرات پاؤں کی طرف سے کھڑے ہو جاتے ہیں، احسان پاؤں کی طرف سے کھڑے ہو جاتے ہیں. آدمی اگر نمازی ہے تو سر کی طرف سے نماز کھڑی ہو گئی، اور جو نماز نہیں پڑھتا تو کیا ہوگا اس کا؟ تیاری کر لیجئے میرے بھائیوں، غور کرنا ہے. جو نماز نہیں پڑھتے سر کا حصہ خالی ہے، وہاں سے فرشتے آ کر اس کو عذاب دے سکتے ہیں. کیا منظر ہوگا؟ یہی نیک اعمال ہم کو بچانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمارے لیے بچاؤ کا راستہ کر دے گا. نماز کیا کہے گی؟ ما قبلی مدخل، ادھر سے مت آؤ اندر. دائیں طرف سے آنا چاہیں گے تاکہ عذاب دے دے. اور روزہ کہے گا ما قبلی مدخل، ادھر سے مت آؤ اندر. بائیں طرف سے آنا چاہیں گے تاکہ تکلیف دے. ما قبلی مدخل، ادھر سے مت آؤ اندر. اب پاؤں کا حصہ بچا ہے، وہاں سے آنا چاہیں گے تاکہ تکلیف دیں. صدقہ و خیرات، احسان، بھلائی کی باتیں، یہ تمام چیزیں جو نیک کام ہے کھڑے ہو جائیں گے. ما قبلی مدخل، ادھر سے مت آؤ اندر. بھائیو یہ نیک اعمال ہیں، یہی چیزیں ہیں جو قبر میں کام آنے والی ہے. ذرا تیاری کر لیجئے، بعد میں نہ کہیے گا کسی نے یاد نہ دلایا. اگر یہ سامان ہمارے پاس موجود ہے تو یہی ہے جس کے ذریعے سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالی ہمارے بیڑے کو پار لگا دے. اور نمازی کی کیا شان ہے؟ نمازی کی کیا شان ہے؟ سن لیجئے حدیث مستدرک حاکم کتاب الجنائز کتاب نمبر 13 حدیث نمبر 1403. فرشتے آئے اور پوچھا کیا کہتے ہیں آپ اس کے بارے میں جو آدمی بھیجے گئے تھے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہو رہی. نمازی کیا کہے گا؟ دعونی اصلی، چھوڑو مجھے نماز پڑھنے دو. اتنی ہمت ہے، نماز کی وجہ سے آدمی کے اندر ہمت پیدا ہو گئی. تو ہم اور آپ بھی بول سکتے مولوی صاحب میں تو نماز پڑھتا ہوں، 8 کی کھاٹ کی 360 کی، سمجھے؟ 8 کی کھاٹ کی 360 کی پڑھتا ہوں. 8 کی جمعہ والی، کھاٹ کی وہ مردے کو جو دفنانے لے جاتے ہیں نا وہ والی، 360 کی عید بقرعید کو تو پڑھتا ہوں. نہ جب مردہ قبر کے اندر چلا جاتا ہے محسوس یہ ہوتا ہے کہ سورج ڈوب رہا ہے، سورج ڈوب رہا ہے اور میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی. غور کیجئے اس پر، سورج ڈوب رہا ہے میں نے نماز نہیں پڑھی. تو کیا جمعہ کی نماز یہاں فٹ ہو جائے گی؟ سورج ڈوبنے کے وقت ہم جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں، عید بقرعید کی نماز پڑھتے ہیں. غور کیجئے، 5 وقتہ نمازی. دعونی اصلی، چھوڑیے مجھے نماز پڑھنے دیجئے. ارے نماز پڑھ لیں گے، انک ستفعل ولکن اخبرنا عما نسألک عنہ. ارے آپ جواب دے دیجئے پہلے پھر نماز پڑھ لیجئے گا. دعونی اصلی، چھوڑو مجھے نماز پڑھنے دو. کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ جو آدمی بھیجے گئے تھے ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ دعونی اصلی، پہلے مجھے نماز پڑھنے دو. پھر اس کے بعد وہ آدمی آسانی کے ساتھ جواب دے دے گا ہاں وہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں. فرشتے کہیں گے اسی پر زندہ رہے، اسی پر تمہاری موت آئی اور کل قیامت کے دن اسی پر اٹھائے جاؤ گے. بھائیو غور کیا، دیکھا آپ نے؟ ناظرین سامعین غور کیجئے، نمازی کی یہ شان ہے. چھوڑ دیجئے آپ، سب کچھ ہو گیا. ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ، ہوگا خدا کے سامنے سر کو جھکا کے دیکھ. نماز تو مومن کی معراج ہے. معراج کا تحفہ کیا ہے؟ نماز ہے. آئیے
نماز سے اپنا دل لگائے۔ اللہ کو یاد کرنے کا بہترین ذریعہ نماز ہے۔ قبر میں بچانے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ نماز ہے۔ ہم اور آپ نماز کو لے جانے کے لیے تیار ہیں، روزہ قبر میں جانے کے لیے تیار، نماز قبر میں جانے کے لیے تیار، صدقہ و خیرات قبر میں جانے کے لیے تیار، صلہ رحمی، لوگوں کے ساتھ محبت، پیار، بھائی چارہ، پڑوسیوں کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کے ساتھ صحیح طریقے سے رہنا، یہ تمام چیزیں جتنی بھی نیکیاں ہیں قبر میں جانے کے لیے تیار ہے۔ کیا ہم اور آپ اسے لے جانے کے لیے تیار ہیں؟ غور کرنا ہوگا۔ آدمی اگر کافر ہے، منافق ہے، جواب نہیں دے سکا ہے، عذاب تو عذاب ہے ہی، یہاں تک کہ زہریلا سانپ ہے، اژدہا سانپ ہے، بچھو بھی ہے، اگر بچھو ڈنک مار لے تو حالت پتلی ہو جائے۔ اگر ایک بچھو زمین کے اندر پھونک مار دے، ایک سانپ زمین پر پھونک دے، لو نفخ آدم علی الارض منبت شیئا، تو زمین پر کوئی چیز نہ اگے۔ ایک حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب الجنائز کتاب نمبر 23 باب نمبر 88 حدیث نمبر 1378، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو رہا ہے دو قبر کے پاس سے، اللہ تعالیٰ نے بتلایا ان کو، انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر، کہ ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور وہ عذاب کسی بھاری چیز کی وجہ سے نہیں ہے، یعنی وہ آسانی کے ساتھ کر سکتا تھا لیکن اس نے نہیں کیا۔ اما احدہما فکان یسعی بالنمیمہ، ایک آدمی تو وہ ہے جو چگل خوری کر رہا ہے، جانتے نا دو منہا سانپ، اس کا لیا اس کو پھنسا دیا، اس کا لیا اس کو پھنسا دیا، یہی کام ہے۔ چگل خوری کے ذریعے دو محبت کرنے والوں کے درمیان جدائی پیدا کی جا رہی ہے۔ آج کل بہت سارے لوگ ایسے پائے جا رہے ہیں۔ بھائیو غور کیجئے، اگر یہ برائی ہمارے اندر موجود ہے تو قبر کے عذاب سے ہم بچ نہیں سکتے ہیں، قبر کے عذاب سے ہم بچ نہیں سکتے ہیں، اس لیے دو منہا سانپ نہ بنیے۔ ختم، جو ہوا ہوا، چھوڑ دیجئے، تیاری کر لیجئے۔ ہم اور آپ چھوڑ سکتے ہیں نا، آسانی کے ساتھ چھوڑ سکتے ہیں، نہیں چھوڑیں گے تو وہاں پھنس جائیں گے۔ اور دوسرا کون ہے؟ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، دوسرا وہ ہے کہ پیشاب میں پاکی حاصل نہیں کرتا تھا، بغیر پانی کے پیشاب کر رہا ہے، چھینٹے کو نہیں دیکھ رہا ہے، ناپاکی ہے، اس لیے پیشاب کے چھینٹے سے بچیے گا۔ معمولی چیز ہے، ہم بچ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، اگر ایسا نہیں کریں گے تو ہم نقصان میں ہو جائیں گے، قبر کے اندر عذاب ہو سکتا ہے، اس لیے تیاری کر لیجیے۔ پھر اس کے بعد اسی حدیث کے اندر آگے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی لی، دو ٹہنی بنائی اور دونوں قبر پر گاڑ دیا اور کہا کہ جب تک یہ دونوں سوکھ نہ جائیں عذاب جو ہے ذرا ہلکا ہو جائے گا۔ یہ حدیث کو سامنے رکھیے اور ذرا ایک مسئلے پر غور کر لیجئے، کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رشتہ داروں کو عذاب ہو؟ یہ ایک عام سوال ہے۔ بہت سارے لوگ اپنے رشتہ داروں کے، بھائیوں کے، بہنوں کے، ماں کے، باپ کے گزر جانے پر ان کی قبر پر پھول چڑھا کے رکھتے ہیں، ان کی قبر پر چڑھا دیتے ہیں، گیلی چیز رکھ دیتے ہیں تاکہ اندر کچھ آسانی ہو جائے۔ آپ غور کیجئے، کیا ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے رشتہ داروں کو عذاب دیا جائے؟ بالکل نہیں چاہتے۔ ارے وہ تو عذاب ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے بتلایا تھا تاکہ عذاب ہلکا ہو جائے، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ سرے ہی سے ہمارے رشتہ داروں کو کچھ نہ ہو، ان کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو بھائیوں، ہمیں کس نے بتایا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ ہم اور آپ یہی چاہتے ہیں ہمارے رشتہ دار پریشان ہو قبر کے اندر؟ نہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ آرام سے رہیں، سکون سے رہیں۔ اس لیے یہ سب چیز چھوڑ دیجیے، جو چیز کرنے کے لیے نہیں آیا، ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ کر کے کہیں الٹا تو نہیں سوچ رہے ہیں؟ جی ہاں، ایسے لوگ وہاں پھنس جانے والے۔ قبر کے اندر عذاب دیا جا رہا ہے، عذاب ہو رہا ہے، کیسا عذاب؟ اور وہ عذاب برحق ہے، ہم اس پر یقین رکھتے ہیں، اس کو مانتے ہیں۔ سورہ مومن سورہ نمبر 40 آیت نمبر 46، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، آگ کے اوپر صبح شام پیش کیے جا رہے ہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا تو کہا جائے گا، اے فرعونیوں سخت عذاب میں داخل ہو جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب الجنائز کتاب نمبر 23 حدیث نمبر 1372، عذاب القبر حق، عذاب قبر حق ہے، ثابت ہے۔
کچھ لوگ انکار کرتے ہیں کہ قبر کا عذاب ہے ہی نہیں، قبر کے اندر جو نعمتیں ہم کو نہیں معلوم، کوئی چیز نظر تو نہیں آ رہی ہے، ہم کو کہاں دکھایا جا رہا ہے؟ ارے یہ اللہ ہی حکمت جانتا، اللہ نے کیوں نہیں دکھایا؟ حدیث کے اندر کیا آیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کتاب الجنہ کتاب نمبر 51 حدیث نمبر 2868، لولا اللہ تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر، مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو عذاب دکھا دے۔ آپ غور کیجئے، دو آدمی ہے، ایک آدمی سو رہا ہے، ایک آدمی بازو میں بیٹھا ہوا ہے۔ سونے والا آدمی خواب دیکھتا ہے۔ خواب کیا دیکھتا ہے؟ میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، میں پہاڑ کے اوپر سے گر رہا ہوں، مجھ کو کوئی مار رہا ہے، وہ بھاگ رہا ہے، یہاں تک کہ آپ دیکھتے ہوں کہ کوئی چلاتا بھی رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب نیند کھلتی ہے، او ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، تو کیا بازو والے کو پتا چلا کیا ہوا؟ دنیا کے اندر بھی آپ دیکھیے، ہم درد محسوس کرتے ہیں، تکلیف محسوس کرتے ہیں، تو کیا کوئی آدمی درد کو دکھا سکتا ہے؟ نہیں، درد کو ہم اور آپ نہیں دکھا، محسوس کرتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو محسوس کی جاتی ہے، دیکھی نہیں جاتی، تو ہم اور آپ اس پر یقین رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے قبر کے اندر عذاب کا جو سلسلہ ہے وہ دکھایا بھی گیا ہے۔ ایک حدیث کے اندر تو یہاں تک آیا، صحیح بخاری کتاب المناقب کتاب نمبر 61 حدیث نمبر 3617، ایک آدمی تھا، عیسائی تھا، مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد اس نے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران پڑھی، پھر اس کے بعد وہ مرتد ہو گیا اور وہ کہنے لگا، ما یدری محمد الا ما کتبت لہ، محمد تو کچھ جانتے ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میں جو لکھ کے دیتا ہوں بس اتنا بیان کرتے ہیں۔ جب وہ مرا، لوگ اس کو دفنانے کے لیے گئے، دفنا دیا، فاصبح وقد لفظته الارض، صبح کا وقت آیا تو زمین نے اس کو اگل دیا۔ عیسائیوں نے کہا، ھذا فعل محمد واصحابہ، ھذا فعل محمد واصحابہ، یہ محمد اور ان کے ساتھیوں کا کام ہے، نعوذ باللہ، کہ ان لوگوں نے قبر سے اس کو نکال دیا ہے، پھر گہرا کھود کے ڈال دیا، بہت گہری قبر کھودی، فاصبح وقد لفظته الارض، پھر صبح کا وقت آیا اور لاش جو ہے اوپر آ گئی۔ ھذا فعل محمد واصحابہ، یہ محمد اور ان کے ساتھیوں کا کام ہے، پھر گہری قبر کھودی، فاصبح وقد لفظته الارض، پھر صبح کے وقت لاش اوپر آ گئی۔ اس کے بعد ان کا دماغ ٹھکانے لگ گیا کہ نا 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 نا، اور لاش کو ویسے ہی چھوڑ دیا۔ غور کیجئے گا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا، رب نے یہ دکھائی دیا ہے، اس لیے دنیا والوں کو بچنا چاہیے۔ بڑے پیمانے پر لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ اس آدمی نے گستاخی کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا، الزام لگایا جھوٹا، اللہ نے دنیا کے اندر دکھا دیا۔ اللہ ان کو بھی دکھا سکتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، وہ یہاں بھی نہیں بچیں گے اور وہاں بھی نہیں بچیں گے۔ اس لیے ان کو ڈرنا چاہیے، خوف کھانا چاہیے۔ اتنے بہترین انسان کے بارے میں کچھ غلط باتیں بیان کر رہے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو سوچنا ہے، تیاری کرنی ہے۔ کیا تیاری؟ کیسے قبر کے فتنے سے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ کون ہے جو قبر کے فتنے سے محفوظ رہ پائے گا؟ دعاؤں کا بھی اہتمام کرتے رہیے۔ یاد رکھیے گا، جو اللہ کے راستے میں ہے، سرحد کی حفاظت کر رہا ہے، اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا تو وہ قبر کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ دلیل سنن ترمذی کتاب فضائل الجہاد کتاب نمبر 20 باب نمبر 2 حدیث نمبر 1621، کل میت یختم علی عملہ، ہر مردار کا عمل بند ہو جاتا ہے، الا مگر وہ مات مرابطا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں سرحد کی حفاظت کرتا ہوا مارا گیا، وفات پا گیا، کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ وَيُنْمَا، ان کے اعمال بڑھ رہے ہیں، وَيَأْمَنْ فِتْنَةَ الْقَبْرِ، اور وہ قبر کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ جو اسلامی سرحد کی حفاظت کرتا ہے، اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا تو وہ قبر کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح جس مسلمان کی وفات ہوئی جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن، وہ بھی قبر کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ یہ تو اللہ کے ہاتھ میں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہمارے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ سنن ترمذی کتاب الجنائز کتاب نمبر 8 حدیث نمبر 1074، ما من مسلم يموت يوم الجمعہ او لیلۃ الجمعہ الا وقاه اللہ عذاب القبر،
جو کوئی بھی مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں مرے اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ اسی طرح جو پیٹ کی بیماری میں دنیا سے رخصت ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبر کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ سنن نسائی کتاب الجنائز کتاب نمبر 21 حدیث نمبر 2054، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من یقتلہ بطنہ لم یعذب فی قبرہ، جس کے پیٹ نے اس کو مار دیا تو وہ قبر کے اندر عذاب میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اس میں وہ عورت بھی داخل ہے جو زچگی کی حالت میں جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو کتنی بہت ساری دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں، چلی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ قبر کے فتنے سے بھی ان کو محفوظ رکھے گا۔ پھر اسی طرح شہید کو بھی قبر کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ سنن نسائی کتاب الجنائز کتاب نمبر 21 حدیث نمبر 2055، ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول آپ یہ بتلائیے سب کو تو قبر کے اندر آزمایا جا رہا ہے لیکن شہید کو کیوں نہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کفا ببارقۃ السیوف علی رأسہ فتنہ، جی ان کے سر پر جو تلوار چلی تھی وہی کافی ہے۔ پھر اسی طرح جو لوگ سورہ ملک کی تلاوت برابر کر رہے ہیں اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے عذاب قبر سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ مستدرک حاکم کتاب التفسیر کتاب نمبر 27 حدیث نمبر 3839، المانیہ من فتنۃ القبر، یہ جو ہے سورہ تبارک یہ عذاب قبر سے بچانے والی ہے، تو ہمیں اور آپ کو اس کی تیاری کرنا ہے۔ کیسی تیاری؟ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا ہے۔ بہترین دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، کون سی دعا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، پناہ مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن فتنۃ المسیح الدجال، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، کتاب الجنائز کتاب نمبر 23 حدیث نمبر 1377، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں قبر کے فتنے سے، جہنم کے عذاب سے، زندے اور مردے کے فتنے سے اور مسیح دجال کے فتنے سے۔ تو ہمیں اور آپ کو دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے، اللہ تعالی ہم لوگوں کو نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالی ہم لوگوں کو کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے، اللہ تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان کلمات کو سننے کے بعد قبر جو آخرت کی پہلی منزل ہے اس کی اچھی طرح ابھی سے تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔